کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین ان المتقین فی جنات وعیون فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین او لتعودن فی ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. معزز سامعین، خواتین و حضرات، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، جس عنوان پہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ عدمی مذاہب، مکالمہ، اہمیت اور اس کے تقاضے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہندوستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جس میں خاص طور پر گھر واپسی کی بات جو اس وقت کی جا رہی ہے اور اس کو مختلف مقامات پر امپلیمنٹ کرنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے. خصوصاً اس میں جن علاقوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے یہ وہ علاقے ہیں جو پسماندہ سلم ایریا کے افراد، جو بہت غریب، کم پڑھے لکھے، ایسے علاقوں کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں اس بات کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین دلائے، لوگوں کے سامنے یہ بات کو بہت واضح طور پر رکھے کہ تم اصل میں پہلے سے ہندو تھے، لہذا تم ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو تم کو ہندو ہی رہنا ہے. لہذا تم اگر ہندوازم میں اگر واپس آتے ہو تو کوئی نیا مذہب اختیار نہیں کر رہے ہو، بلکہ اپنے ہی مذہب کے اندر دوبارہ تم واپس آ رہے ہو. یہ اصل میں ان کے سامنے شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے سامنے اس وقت جو آڈینس ہے وہ لوگ ہیں جو اس علاقے کا کریم ہے اور اس طرح کے واقعات پر سنجیدگی کے مختلف انداز سے غور و فکر کرتے ہیں. اور اخبارات میں جس طرح کی گفتگویں آ رہی ہیں اور ٹی وی پہ جتنی چینلوں پہ جتنی بحثیں ہو رہی ہیں، ان ساری بحثوں پر اگر آپ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ بحث و مباحثے اور گفتگو کا ایک انداز چل رہا ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے اندر کہیں ریاکشن، کہیں غصے کی کیفیت، کہیں ایک نفرت کی کیفیت کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو انداز مسلمانوں کا ہو رہا ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر میں آج چاہتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کریں. پہلی بات تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعرہ گھر واپسی کا جو لگایا گیا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انبیاء علیہ السلام کے سامنے اس طرح کی گفتگو بہت بار آ چکی ہے اور کئی طریقوں سے آ چکی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ الفاظ کی تبدیلی ہے، بولنے کا انداز الگ ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جب واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے تو اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا ریئیکشن کیا رہا، اور جب ہمارے سامنے وہی چیز آ رہی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. یہ دو اہم چیزیں ہیں. اس لیے کہ جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں کہ واقعتاً جو اس وقت مسئلہ ہے اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث ہمارے سامنے کیا بتاتی ہے، تو یہ بات جب ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایکشن، ہمارا ریئیکشن یا پھر ہمارا جو طریقہ رد عمل جو ہوگا وہ اس ڈھنگ پر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. ورنہ پھر ایسے ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی سمجھ میں آئے گا، لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی مسلمان کر رہے ہیں وہی دراصل اسلام ہے. بلکہ یہاں بہت سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا چاہیے، بلکہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس پر مختلف انداز سے تحقیقات کی ضرورت ہے، مختلف طریقے سے اس پر تحقیق کرنی چاہیے اور قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رجوع کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان حالات میں اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح کی تعلیمات دی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے انسانیت کی رہنمائی کی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے تقریر کی ابتدا میں جس آیت کی تلاوت میں نے کی
جس میں یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تم ہماری ملت میں واپس آؤ ورنہ ہم تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے. یعنی گھر واپسی کی بات آج کہی جا رہی ہے، اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہماری ملت میں واپس آؤ. ہماری ملت سے ان کے سامنے کیا مراد تھی؟ ان کے سامنے مراد یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جو لوگ قبول کر لیے تھے، جو ان کی حق کی بات کو ایکسپٹ کر چکے تھے، ان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ نہیں، تم جس نبی کی یا جس رسول کی جو نئی بات تم نے قبول کی ہے، یہ دراصل تم نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نئی بات کو قبول کر لی ہے، لہذا تم اپنی ملت میں واپس آؤ، اپنے گھر واپس آؤ. عزیزوں اور دوستو، یہ موقع خاص طور پر یہ آیات مکے کی ہیں، اور مکے کے اس پس منظر میں دیکھیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کی بھی جو بے چینی تھی، اور خود مشرکین مکہ نے جس طریقے سے مسلمانوں پر جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، بلکہ کیفیت یہ تھی کہ ان کے جو قریب ترین رشتہ دار، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقربا اس طریقے سے ظلم اور زیادتی کر رہے تھے کہ ان کو اپنی ملت میں واپس لانے کے لیے کبھی ان کے مالوں کو لوٹا جاتا، کبھی ان کے کاروبار پر برباد کیا جاتا، کبھی ان کی زمینیں ان سے چھین لی جاتی، کبھی ان کو تخت مشق بنایا جاتا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جاتی، اس طرح سے مختلف چیزیں ان کے ساتھ کی جاتی. اور جب اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو اس بات پر مجبور کیا جاتا کہ آپ اپنے دین پر یا پرانی آبائی دین پر جو آپ کے باپ دادا کا دین تھا اس کے پر واپس آئیں. پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن میں بہت واضح ہونی چاہیے کہ آبائی دین وہ نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے یا لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے. اگر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھیں، جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارنے کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب ہماری طرف سے جو ہدایت بھی تم تک پہنچے تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں گے ان کے لیے کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ کسی بات کا رنج ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، رہنمائی دی، اور اس کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ بھی اس چیز کو اختیار کریں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہمارے جو اصل آبائی دین ہے وہ اسلام ہے، وہی اصل دین فطرت ہے. اس کے بعد لوگوں نے بگڑا ہے، لوگوں نے اس کے اندر بگاڑ پیدا کی، لوگوں نے اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اور لوگ غلط راستوں کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے رسول کو بھیجا، پھر تیسرے رسول کو بھیجا. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنی کتابیں دنیا کے اندر آئی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے بگڑنے کے بعد ان کو اصلاح کی طرف لائی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پہلے اصلاح پر موجود تھے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اصلاح پر موجود تھے لیکن بعد میں اس کے اندر تبدیلی لائی گئی. تو یہ آیت جب آئی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ان لوگوں کو جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی ملت میں واپس آنے کی بات کرتے ہیں. اور اس میں ایک طرف ان کے لیے دھمکی ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ جو لوگ بھی اس حقیقی دین سے لوگوں کو پھیرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آبائی دین کے نام پر اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ مِن بَعْدِهِمْ، کہ اس زمین پر تم کو تمکینت عطا کرے گا، تم کو غلبہ عطا کرے گا، اور اس طریقے سے غلبہ عطا کرے گا کہ اس کے بعد جو ہے تمہارا بول بالا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے اندر جو یقین کی جو کیفیت ہے، اس میں جو تسلی کی جو بات ہے، یہ اصل پیغام ہے جو اس موقع پر ہم کو دینا ہے. عزیزوں اور دوستو، یہاں ایک بات ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے حالات جب پیدا ہوئے تو کیا طریقہ انبیاء علیہ السلام نے اس وقت اختیار کیا تھا؟ صرف بات اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، بات صرف اتنی تھی کہ ہم ان کو زمین پہ غلبہ عطا کر دیں گے، تو اس کے بعد لوگ خاموش بیٹھ گئے، تسبیح لے کر کے بیٹھ گئے، مسجدوں میں کونے میں بیٹھ گئے؟ نہیں، بلکہ ایک پریکٹیکل کام تھا جن کو دیا گیا، اور اس پریکٹیکل کام کو جب لوگوں نے کرنے کی کوشش کی تو تبھی اس کے نتائج آتے ہیں،
تو انبیاء علیہ السلام نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس کے بعد اپنے کام کو اور تیز کر دیا اور حقیقی کام کو اس کو سامنے پیش کیا. میں چند مثالیں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ایسے موقع پر انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کیا, ان کے ساتھ مناظرے کی کیفیت اختیار نہیں کی. اس کے مقابلے میں انہوں نے گفتگو کو بیس بنایا, ڈائلاگ کو بیس بنایا کہ مناظرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں اپنی بات کو بہت زور و شور کے ساتھ پیش کرتا ہوں, دوسرے مذہب کا آدمی دوسری بات کو پیش کرتا ہے. جو آدمی جتنی زبان اپنی تیز رکھتا ہے, جتنی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ میدان جیتتا ہے. اور جب لوگ تھالیاں پیٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو رد کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حق پرست مقرر اور اپنی بات کو ڈیبیٹ کے اندر بہت زور و شور کے ساتھ پیش کرتا ہے اور دوسرے کے مذہب کو کنڈیم کرتا ہے, تو اس وقت کسی حالت میں انسان کے آنکھ جھک جاتے ہیں, سر جھک جاتا ہے اور اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر سے ایک آگ بھڑکتی ہے, ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آدمی جس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ بھی مجھے موقع ملے تو میں اس کو اس طریقے سے سبق سکھاؤں گا. تو یہ جو کیفیت ہے, تو اس کیفیت کے مقابلے میں ڈائلاگ اور گفتگو جو ہوتی ہے, کسی کو ڈائلاگ پہ لانا, گفتگو پہ لانا اور ان کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع دینا, ہم بھی اپنی بات کو موقع دینا اور لوگوں کو اس بات پر سوچنے پہ مجبور کرنا کہ سچ جو ہے, حق جو ہے, اس چیز کو تم قبول کرو, جو غلط ہے اس کو نکال کر کے پھینکو. تو یہاں مناظر کی کیفیت کے بجائے انبیاء علیہ السلام نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے وہ گفتگو کا ہے. اور گفتگو کیا کرتی ہے؟ گفتگو سب سے پہلی چیز یہ کرتی ہے کہ انسان کے دل کو چھکاتی ہے, انسان کے اندر توبہ عنابت کی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آدمی اندر ہی اندر رونے لگتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنی بات کو, حق بات کو قبول کر لیتا ہے, یا ضد اور ہٹ درمی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگ جب بات سامنے آ گئی, سچ سمجھ میں آ گیا, تو انہوں نے یا تو خاموشی اختیار کی یا تو کم سے کم ابو طالب کا رویہ اختیار کیا کہ آپ کو جو ہے ایسے موقع پر ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی. عزیزو اور دوستو, گفتگو توجہ دلاتی ہے. دوسرا یہ کہ دلائل کی بنیاد پر کسی بات کو قبول کرنا یا رد کرنے کا موقع اس کو فراہم کرتی ہے. تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے, گفتگو کریں گے تو اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں گے, ایک دوسرے کو جانیں گے. اور سنجیدہ بحث عام طور پر انسانوں کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ کسی بات پر ہم غور کر سکیں. ورنہ کہیں اشتعال انگیز کیفیت پیدا ہوتی ہے, جہاں نفرت کی پیدا ہوتی ہے, تو اس موقع پر انسان کو تھوڑا سا صبر اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. اس لیے کہ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ داعی کو اس موقع پر ایک ایسی چٹکی لے جس کے نتیجے میں وہ ریئیکٹ ہو جائے اور اس کے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ بات جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ جب ایسی کیفیت ہو, جب اکساہٹ محسوس ہو تو تم اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرو. ہو سکے تو بات کو ذرا ہٹ جاؤ اس کے وجہ سے. آج اس ملک کی جو کیفیت ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نفرت کی سیاست چل رہی ہے اور نفرت پھیلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور اس ملک کی عوام مذہبی جارحیت, جارحانہ حملوں اور دل آزاریوں کی جس طرح کی کوششیں یہاں پر ہو رہی ہیں, تو اس سے ایک خاص طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس ملک کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو بڑی اس کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہے کہ کل تک کے وہ لوگ ان کی حامی بنتے تھے, آج وہ بھی اپنی زبان سے یہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں, یہ جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ اس طریقے سے کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے, کسی کو کسی مذہب کو قبول کرنے کے لیے زبردست جبر نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ان کی طرف سے بھی سخت آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش آئین پہلو ہے. وہ یہ ہے کہ خود ہمارے لوگ نہیں بلکہ ان کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب بات ان کی طرف سے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے زبردستی کا, یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب لوگ اس بات پر محسوس کر رہے ہیں کہ مذاہب کے درمیان ڈائلاگ ہو, گفتگو ہو. اب آپ ٹی وی چینلز کو کھول کر کے دیکھیے, ہر جگہ پر جہاں پر کیفیت ہو رہی ہے لوگ بات سامنے رکھے, بھائی فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فلاں صاحب آپ کی بات کیا ہے, آپ بولیے آپ کی جو بات بولنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے مواقع آپ کو فراہم کیے جا رہے ہیں. تو اس کے ذریعے سے گفتگو افہام و تفہیم کا ذریعہ بنتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میڈیا کے جو بحث اس کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر سنجیدہ بحث کو داخل کرنے کی وقت کی سنجیدہ ترین ضرورت ہے. اس وقت ہم پوری اطمینان کے ساتھ
کہ اس طرح کے مباحث کے اندر ہم گفتگو کریں اور اس کے اندر آگے بڑھیں، اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ کے سوا کوئی اور اس ملک میں نہیں ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا سکے، اس صحیح گفتگو کے اس ڈھنگ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. تو اس حیثیت سے امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کی اس کے سوا کوئی اور راہ اس وقت اس ملک کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے. جو پیغام آ چکا ہے اسی پیغام کو انسانیت کے سامنے ہم کو پیش کرنا ہے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور سارے اس ملک کے جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ان کی نجات بھی اس اسلام سے وابستہ ہے. جب ہم بات گفتگو کرتے ہیں تو جب کبھی ایسا کہتے ہیں کہ ہم جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جب اسلام کی دعوت جب دینے کی بات آتی ہے تو اس پہلو سے غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی مبلغ آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کو اپنا لٹریچر پیش کرتا ہے، اپنی جو کتاب ہے اس کو پیش کرتا ہے، کیا آپ واقعی وہ کتاب اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، اس کے پامفلیٹ کو پڑھتے ہیں، اس پر کبھی غور کرتے ہیں؟ اکثر اگر آپ مسلمانوں سے اس کا جائزہ لیں تو وہ خاموش اٹھائیں گے اور بند کر کے رکھ دیں گے. اگر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے چھین لیں گے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے عیسائی نہ بن جائے، کہیں ہمارے عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے. یہ ایک سوچ ہے، جنرل سوچ ہے. اسی طریقے سے جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے، کسی برہمن کے پاس جائیں گے، کسی غیر مسلم کے پاس جائیں گے، جب آپ اپنی بات رکھیں گے تو وہ بھی یہی سوچے گا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بات اس طریقے سے پیش کی جائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، تو وہیں پر نقص پیدا ہوتا ہے دعوت کے اندر. اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، فلاں چیز نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات سننا نہیں چاہیے، ان سے ملنا نہیں چاہیے. اس کے مقابلے میں اب اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے بھی جو بات آ رہی ہے وہ جو ہے اپنے مذہب کی طرف یا اپنے گھر واپسی کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو، بچے زیادہ پیدا کرنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو. کیا مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے. مسلمان تو بلکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں مسلمانوں کے فائدہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کا فائدہ ہے. اسلام کو انسانیت کے سامنے اس طریقے سے پیش کی جائے کہ بھائی میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں تو اس میں میری خواہش یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام قبول کر کے زبردستی میری تعداد میں اضافہ کرو، میری طاقت مضبوط کرو، بلکہ میں اس لیے آ رہا ہوں جس کے نتیجے میں تمہاری زندگی بنے، تم جہنم کی آگ سے بچ سکو. تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ غلط ہے جس کے نتیجے میں تم اپنی زندگی دنیا بھی برباد کرو گے، آخرت بھی برباد کرو گے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو جب اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو ویلکم کریں گے، بلکہ اس کی مخالفت ہوگی. لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم کہ اسلام کیوں خوب اس کی آپ کی بات کیوں مانے. تو جب ان کے فائدے کی بات کی جائے گی تو لوگ کچھ نہ کچھ آپ کی بات پر سنجیدگی سے غور کرنے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا صبر اور اطمینان کی کیفیت اختیار کرنا، اور بہت نرمی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے. اس کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایتیں دیتے ہوئے بات کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. جب بات بگڑنے لگے تو ہٹ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں سمجھے کل سمجھتے ہوں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن آپ اپنی بات کو پوری طریقے سے سمجھا کے چھوڑ دیں. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْفَحْ صَفْحَ الْجَمِيلِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بے حدگیوں پر شریفانہ درگزر اختیار کرو. عزیز اور دوستو، اس ملک کی کچھ خصوصیات بھی ہیں. وہ خصوصیات اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم یہ کام کرنے میں ہمارے کو ایک اور سہولت ملے گی. سب سے پہلی بات اس ملک کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو ہم عام کر سکتے ہیں
یہ اس ملک کے ہم آزاد شہری ہیں، اس طریقے سے دوسرے درجے کے شہری نہیں رکھتے، بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس ملک کے جیسے شہری ہیں۔ ایک مسلمان بھی اسی حیثیت سے اس ملک کا شہری ہے۔ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے کا جتنا اختیار دوسرے شہریوں کو ہے، اتنا ہی اختیار ہم کو بھی اس ملک کے باشندوں کے بارے میں، ایک ملک کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ غیر مسلموں سے مضبوط روابط بڑھانے پڑیں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام اخلاق پیش کرتا ہے، اس لیے کہ جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ان اخلاقی حدود کے اندر ہم اپنی بات کو پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جوش اور جذبے کے اندر کسی شخص کے طرح جو ہے اپنی بات کو پہنچانے کے سلسلے میں ہم اخلاقی حدود کو پھلان دیں، اخلاقی حدود کو توڑ کے آگے جائیں، بلکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، مختلف سطحوں پر جب ہمارے کو گفتگو کا موقع آئے گا تو اس موقع پر تمام اخلاقی حدود اور قیود کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو سامنے والا بات سننے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے، بظاہر تو ایسا ہوگا کہ آپ کی بات ڈومینیٹ رہے گی، آپ کی بات بہت زیادہ وزندار رہے گی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ رحمان اور رحیم ہے، اور جو رحمان اور رحیم کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر رحمت اور کا جذبہ پیدا ہو، وہ انسانیت کے لیے رحمت بن سکے، وہ رحمت کا پیکر بنے، وہ انسانوں سے محبت کرنے والے بنے، وہ انسانوں کے ساتھ پر جو ہے لعن طعن اور کفر اور شرک کے فتوے لگانے والے نہ بنے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور ایک دوسرے کے ساتھ جذبات پر قابو پانے اور مختلف انداز سے ان کے سامنے بات کو رکھنے، اپنے کردار کو رحم دلی کے ذریعے سے سنگ دلی کے مقابلے میں اور ان کو جو ہے رحم دلی کا رویہ اختیار کریں۔ یہ طریقے اگر ہم جب تک اختیار نہ کریں، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ان حالات میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے، کہ ہم جو ہے عدل و انصاف کی بات مسلمانوں کے درمیان تو کرتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کی ضرورت کیا صرف مسلمانوں کو ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان برادران وطن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی بات، وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو کامن ڈائلاگ اور گفتگو کا موضوع بنائیں، اور تواصل بالصبر اور تواصل بالمرحمہ، جو قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور ایک دوسرے پر رحم کھانے کا جذبہ، یہ جذبہ ان کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو تعلیم دی کہ یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس بات کا ان کو خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں سخت حساب نہ لے، اس لیے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو جیسے کچھ پیش کرنا ہے، اگر اس پیش کرنے میں ہمارے سے اگر چوک ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اگر وہ کسی غلط راہ پر چلے جاتے ہیں، غلط کانسیپٹ اسلام کا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی مسلمانوں پر ہوگا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو پوری احتیاط کے ساتھ ان معاملات کے اندر ہم کو کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس وقت جن باتوں کو کر رہے ہیں، خاص طور پر الکوہل اور منشیات کے بارے میں، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سماج کو تباہ کر رہا ہے، یہ ہماری عورتوں پر مظالم ہو رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور یہ ڈرگس کو روکنا چاہیے۔ جب اس طرح کی گفتگویں ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات کے اندر مسلمان اٹھیں اور ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے جو ہے اس کو اس کی جڑ پیڑ کو کاٹنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، اگر ان چیزوں پر اگر تم عمل کرتے ہو تو صرف گفتگوؤں سے، قانون بنانے سے، بڑے بڑے سخت قانون کو نفاذ کے ذریعے سے ان منشیات کو، ان جرائم کو نہیں روکا جا سکتا، بلکہ جرائم کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے جس کے اندر دلوں کے اندر ایک پولیس مین کو بٹھایا جائے، دلوں کے اندر ایک کیفیت پیدا کی جائے۔ عزیزوں اور دوستو، ہندوستان کا دستور جو ہمارے سامنے کی یہ بات رکھتا ہے کہ آرٹیکل 25 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی عقیدے اور مذہب پر چلنے والے اپنے رسم و رواج کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی اس ملک کے اندر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو موقع ہے، اس موقع سے ہم کو جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت ہم صرف نماز اور روزہ اور حج زکات کو نہیں سمجھتے،
بلکہ نماز ہماری عبادت ہمارا بزنس بھی ہے، ہماری عبادت ہمارا تعلقات بھی ہے، ہمارا بزنس ہمارے گھریلو سسٹم بھی ہے. تو یہ تمام سسٹم کے اندر اسلام کی نمائندگی ہم پیش کر سکیں. اگر یہ اسلام کی نمائندگی ہم اپنی آواز کو پیش کر سکتے ہیں تو اس بات کا موقع ہے کہ وہ لوگ جب بات کو سنیں گے، غور و فکر کریں گے اور مسلمانوں کے اس ایٹیٹیوڈ کو جب دیکھیں گے تو خود بخود وہ اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام کی بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام نے کبھی بھی اپنے دین پر قائم ہونے یا اس کے پر لانے کے لیے لوگوں کو زبردستی کا راستہ اختیار نہیں کیا. قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت یہودی اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی عورتوں کے جب بچے پیدا ہوتے اور مر جاتے تھے تو انہوں نے ایک منت مانگی تھی. وہ منت یہ تھی کہ ہمارے بچے مر جا رہے ہیں، اگر بچے بچ جائیں گے تو ہم ان کے لیے ان کو بچوں کو یہودی بنائیں گے. یہ ان کی خواہش تھی. اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے بچوں کو یہودی بنائے رکھنے کے. لیکن جب اسلام آیا، صحیح تعلیمات ان کے سامنے آئی تو ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکالے تو اس وقت ان کے دلوں سے یہ بات نکلی کہ یہ تو ہمارے بچے جس کو ہم نے پیدائش سے پہلے ان کے لیے منت مانگی تھی اور ان کو یہودیت پر مجبور کیا تھا، لہذا آج اسلام صحیح ہے تو لہذا ہم اسلام پر مجبور کرنے کی ہم کو اجازت دی جائے، ہم کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ ہم ان کو اس طرف پھیر سکیں اور ان کو اس بات کی کوشش کریں کہ اسلام پر یہ قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس میں زور سے بات پہنچاؤ، سمجھ میں آئے جیسے سمجھاؤ، ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرو، ان کے ذہن میں جتنی خرابیاں ان کو دور کرو اور ان کو سمجھنا چاہتے تو اس کے مواقع فراہم کرو، لیکن کہیں بھی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، خیر اور شر، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ودیت کر کے بھیجی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات کو ڈھنگ سے ان کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو انسان کی فطرت سے بہت زیادہ یہ قریب ہے، وہ خود اس بات کو پر غور کریں گے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں جو ہدایت دی ہے اس پہ آپ غور کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا فَأَنْ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن وہ فرمانبردار ہو جائیں تو سارے اہل زمین ایمان لاتے. یعنی اللہ کی مشیت اگر یہ ہوتی کہ دنیا میں کوئی کافر نہ رہے تو آج کوئی کسی کے امکان میں نہیں تھا کہ کوئی کافر ہوتا. تو یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، انسان کے سامنے حق اور باطل دو راستے اس کے سامنے رکھے، یہ زندگی اس کی امتحان کی زندگی ہے. اب اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو تم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہو، چاہے تو غلط راستہ اختیار کر سکتے ہو. دونوں راستے اختیار کرنے کے مواقع تم کو عطا کیے گئے ہیں. اور اس طریقے سے اگر آپ کوشش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نہیں. اللہ کے رسول کو ہدایت ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور مت کیجئے کہ لازماً وہ اسلام قبول کریں، بلکہ ان کے سامنے اپنی بات کو پیش کریں. عزیزوں اور دوستو، گفتگو ایک بہت اہم چیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گفتگو اصل میں ہوتی کیا ہے. گفتگو اصل میں یہ ہے کہ اپنی مافی الضمیر کو بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچانا. ماہرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان رک رک کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی بات کو کہنے اور سننے کا نام گفتگو. یہ جو ہے ڈیبیٹ سے ایک الگ چیز ہے، مناظرے سے الگ چیز ہے. گفتگو کا اصل چیز یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کی بات رک رک کر کے اپنی بات کو بھی پیش کرنا، سامنے والی کی بات کو بھی پوری طریقے سے سننا. یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. اس میں اپنے جذبات، اپنی خیالات، احساسات اور تقاضوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، بہتر سے بہتر الفاظ کے ذریعے سے جو لوگوں کے دلوں کے اندر اتر سکیں، اس طریقے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر بھی بہت سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. خود ہمارے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر بھی جب آدمی ایک دوسرے کا گلا پکڑتا ہے، جب ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت گھر کے بڑے لوگ کیا کہتے ہیں؟ گھر کے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا ذرا بیٹھ کے گفتگو کر لیں، کیا مسئلہ ہے، مسئلے کا حل نکلے گا. اس لیے کہ اگر تم اس کو مارو گے وہ تم کو مارے گا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر
اسین چڑھانے کے مقابلے میں اگر گفتگو کے ذریعے سے راستے نکل آتے ہیں تو اسی طریقے سے اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ گفتگو کے ذریعے سے راستہ نکالا جائے. عزیزوں اور دوستو، یہ گفتگو حقیقت میں یہ ہے کہ دعوتی مقاصد کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. اس سے اچھی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا بات اس کی زبان سے نکالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ شخص کے دل میں وہ بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے، اس کے سبب اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتے ہیں. ایک شخص ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا بات اپنی زبان سے نکالی ہے، لیکن وہ بات غلط رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی بات پیش کرنے کے سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اسلام کے بات اس طریقے سے پیش کریں جو حقیقت میں اسلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کا مستحق ہوں. اگر ایسی پیش کریں گے جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کے غلط کانسیپٹ دنیا کے سامنے جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کے سامنے بھی اس طرح کے بہت سے مرحلے آئے تھے اور بہت سے مقامات آئے تھے جہاں پر انہوں نے اپنی گفتگو کو کیا ہے. مثال کے طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، فرعون کے پاس کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جو ہے فرعون باغی ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس جو ہے میرا پیغام پہنچا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی اور یہ کہا کہ دیکھو وہ وقت کا ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس پورا ایک دربار ہے، اور جب اس کے سامنے جب بات کرو گے اور تم بھی اپنے زوردار انداز سے اس طریقے سے پیش کرو گے گو کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے حکومت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں. تو اگر تم نے اس کے سامنے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر گفتگو کرنے کی اگر کوشش کی تو ایک منٹ میں کو آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اس کے مقابلے میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قولا لینا لعلہ یتزکا، اے موسیٰ فرعون کے پاس جانا، بڑی نرمی اور احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کے مرتبے و مقام کا پورا خیال رکھنا اور بہتر انداز سے میرا پیغام اس تک پہنچانا، اس لیے کہ وہ شاید کہ اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جائے، میری خشیت پیدا ہو جائے، وہ میری بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات کے اندر جتنی نرمی ہوتی ہے، جتنی گفتگو کے انداز میں ہوتی ہے، تو لوگ اس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس زمانے کا ایک مکالمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کے بعد جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تو فرعون کو بھی ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے لا لیے کہ وہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. سنیے وہ گفتگو کیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے قال فمن ربک یا موسیٰ، فرعون نے موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربنا الذی اعطى كل شيء وخلق شيء خلقه ثم هدى، کہ فرعون میرا رب وہ ہے جو انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو اتنی سنجیدگی سے اور اتنے سلیقے سے انہوں نے بات پیش کی، لیکن فرعون بھی اس لیے کہ ایک وقت کا اقتدار تھا، اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرعون ذی الاوتاد، جو میخوں والی فرعون ایسی بڑی حکومت کا مالک تھا. ظاہر بات ہے کہ ایک بیوقوف آدمی تو نہیں تھا، عقل مند آدمی تھا، بہت انٹلیکچوئل آدمی تھا. تو لہذا اس نے ایک ایسا تیر پھینکا جس کے نتیجے پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تھوڑا سا گڑبڑ میں لا دے اور ان کی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکل جائے جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام اس کے پر ریاکٹ کرے یا پھر اس کی عوام ان کے پر ریاکٹ کرے. تو جب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ قال فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی پریشانی تھی. موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے تو فرعون یہ کہتا کہ میں تو اسی طریقے پر ہوں، پھر میرے غلط کیوں قرار دے رہے ہیں آپ؟ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے تو پوری قوم کو بولتا کہ اگر اس کو پیٹ دو اس آدمی کو، اس لیے کہ تمہارے باپ دادا کا کیا مقام ہے تم جانتے ہو، تمہارے باپ دادا کیسے کیسے لوگ تھے، ان کو یہ شخص برا بھلا کہہ رہا ہے لہذا پٹوا دو. تو ظاہر بات ہے کہ ایک دائی کے لیے بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات بولے تو مشکل، غلط بولے تو مشکل، غلط اگر کہے تو مشکل، صحیح بولے تو مشکل ہے. اس موقع پر جب ایک دائی
اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ موقع آیا، جب اس طرح کی باتیں آئیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی چیز کیا مانگی انہوں نے صاف یہی بات کہی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے بولنا سکھا، میری زبان کو آسان کر دے، اس طریقے سے میں بات کروں کہ سامنے والے کو سمجھا سکوں۔ تو یہ دعا انہوں نے کی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے الہام کیا، اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ بڑا پیارا جواب ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے قال علمها عند ربی فی کتابی لا یضل ولا ینسا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ انہوں نے صحیح نہیں کہا، غلط نہیں کہا، سیدھی بات یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا کے بارے میں تم نے جو سوال کیا ہے، اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا صحیح تھے یا غلط تھے، اس کا علم صرف میرے رب کو ہے۔ دوسری بات یہ کہ فی کتابی، کہ ایک کتاب میں ہر چیز وہ لکھ کے رکھا ہے، صحیح کون ہے غلط کون ہے اللہ تعالیٰ لکھ لیا ہے۔ اس کا معاملہ ہے کہ لا یضل ولا ینسا، وہ نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی کوئی چیز آپ کرو اور نظر انداز ہو جائے ایسا نہیں، اس لیے کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے، کمپیوٹر پہ کئی چھڑخانیاں آپ کرتے رہتے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اس کے دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس وقت کتنی چیزیں آپ نے کی ہیں، وہ ساری ہسٹری اس کی بتاتی ہے کہ آپ نے صحیح کیا غلط کیا، اس کے پروسیس پورے پتہ چل جاتے ہیں آپ کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی کہ تمہارے والدین صحیح تھے غلط تھے وہ تو مجھے نہیں معلوم، اس کا علم میرے رب کو ہے۔ دوسری بات یہ بات بتائی کہ میرا رب وہ ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو لکھ لیا ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کو پیش کیا، اس کے سامنے اپنے پیغام کو رکھا، اور پیغام کو کس طریقے سے رکھا آپ دیکھیے، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من النبات شتى، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راستے بنائے اور پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے مختلف قسم کی اقسام کے نباتات اور اگائے تاکہ تمہارے لیے بھی غذا ہو، تمہارے جانوروں کے لیے بھی غذا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرا رب صرف حکومت کرنے والا نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو تم کو پیدا بھی کرتا ہے، تمہاری نیک بھالی بھی کرتا ہے، تمہاری ضرورتوں کا بھی خیال کرتا ہے، تمہاری ضرورت کے پانی کی انتظام کرتا ہے، تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا رب وہ ہوتا ہے جو انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو جب اس طریقے سے بات پیش کی تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر فرعون نے تو رد کیا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے دربار میں سے بہت سے لوگ ایسے اٹھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر غور و فکر کیا اور اس کے قریب آئے اور انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ یہی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، سیرت کے مختلف اوراق کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں کہ آپ مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پیغام پہنچانے کی جب ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی تو آپ نے انفرادی سطح پر بھی ملاقاتیں کی، اجتماعی سطح پر بھی ملاقاتیں کی، اور بڑے بڑے وفد جب حج کے لیے مختلف قسم کے گروپس آتے تھے، مختلف قبیلے آتے تھے، ایک ایک قبیلے کے بعد جاتے اور ان لوگوں سے گفتگو بند کرتے، بلکہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ پورے مکے کے اندر اسلام ایک موضوع بحث بن گیا۔ لوگ اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ شخص یہ بات جو پیش کر رہا ہے اس میں کتنی سچائی کتنی غلط ہے، اس پر لوگ غور و فکر کرنے لگے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ورقہ بن نوفل سے لے کر کے وفد نجران تک عیسائیوں سے مختلف لیولز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی اور ان کو بات پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے میثاق مدینہ سے تمام یہودی قبائل تک اگر آپ دیکھیں گے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد جتنے یہودی قبائل اس وقت موجود تھے سب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا آپ نے، وہ جس حالت میں تھے رہنے دیا، ان سے کہا کہ بھائی ہم دونوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹ ہم لوگ کر لیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں، اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت سے معاہدات آپ نے کیے، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ لڑائی جھگڑوں کے مقابلے میں گفتگو کو موضوع بحث بنایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہدایت دی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب کبھی رسول کو بھیجتا ہے تو وہ رسول ایک الگ زبان میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ
جو قوم جس مزاج کو سمجھتی ہے، جس لیول کی گفتگو محسوس کرتی ہے، اسی گفتگو کے اندر ایک پیغمبر اپنا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اگر واقعی اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے تو یہ آیت ان کو یاد ہونی چاہیے، جس میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر قوم کی اپنی زبان میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کی قوم کی زبان میں، اگر آپ کوئی تیلگو بولنے والے ہوں تو تیلگو زبان میں اگر گفتگو کریں، انگریزی بولنے والے ہوں انگریزی زبان میں گفتگو کریں، اگر کوئی جو دوسری زبان بولنے والے ہوں تو اس زبان میں گفتگو کریں، کوئی انجینئرنگ کی لینگویج جانتا تو اس لینگویج میں گفتگو کرے، کوئی میڈیسن کی لینگویج میں اگر گفتگو کرنا چاہتا تو اس لینگویج میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ مختلف سطح ہے، جو مختلف ڈائمنشن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نکالتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو اس وقت سیکھنی ہوگی، ان چیزوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں سیرت سے کچھ چیزیں آپ کو ثابت کرنا چاہوں گا۔ سیرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے پر موٹیویٹ کیا ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سریانی زبان سیکھو۔ چنانچہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سریانی زبان 15 دن میں سیکھی۔ 16ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سریانی زبان میں خط آیا، اور اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ یہ خط آیا ہے، اس کو پڑھ کر اس کا مفہوم مجھے سمجھاؤ۔ جب وہ مفہوم سمجھایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا تم جواب لکھو۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سریانی زبان میں اس خط کو پڑھا، اس کو سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا میں اس کے اندر جو سریانی زبان کے اندر ان کو اس کا جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری زبانوں پر تیار کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ بات شروع ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے فارسی زبان سیکھی تھی۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اور میرے بچے کو بھی لے کے چلی گئی، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس دلا دیا جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے شوہر سے ملاقات کرتے ہیں اور دونوں کو کنونس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا بچہ اس کو لے کے دلا دیتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ فارسی زبان کے اندر ہوا ہے، عربی زبان کے اندر نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ عربی زبان بولنے والے تھے لیکن فارسی زبان سیکھی، اور جب لوگوں کا ایک مسئلہ آیا اس زبان میں اس مسئلے کو حل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بھی فارس کے، ان کو تو فارسی زبان آتی بھی تھی، کہ جس وقت ان کے پاس اسلام وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ عربی زبان میں تو ہم پڑھ لیتے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مترجم ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے ہی اس کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ سے امن کی حالات کو پسند کرتا ہے، جہاد ایک اس کی ضرورت ہے، ایک آخری راستہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے موقع ایسے آئے کہ جہاں بھی ٹکراؤ کی کیفیتیں آنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹالتے گئے، اس کو بچاتے گئے، روکتے گئے۔ چنانچہ وہ اس مشہور واقعے کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجیے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ میں ہوا یہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی، اور جیسے اس کی اطلاع ملی صحابہ کرام بالکل ہتھیار بند تیار ہو چکے تھے اور مقابلے کے لیے پوری طریقے سے تیار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ جا کے اس وقت حملہ کیا جائے۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب مسلمان جینے اور مرنے کے لیے تیار، تو ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ان کو ہم معاہدہ کر لیں، کچھ اگریمنٹ کر لیں۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اب تو ہم تمہارا جو ہوتا دیکھ لیا جائے گا، ہم تو فیصلہ کر کے چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں، لڑائی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، رکھو بازو لڑائی کے لیے، ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہوئی، لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ایک معاہدہ طے ہوا، اور وہ معاہدہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین معاہدہ ہے جس کے اندر خود کئی صحابہ اکرام کو اختلاف تھا اس بات پر۔ تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اتنا دب کر ہم صلح کیوں کریں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خاموش بیٹھو۔ تو
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیح دینے کے مقابلے میں گفتگو کو بیس بنایا اور اس بات کو کوشش کی کہ لڑائی جھگڑوں کو تھوڑا سا ٹالے. اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے قریب جتنے لوگ آئے تھے اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے. اس لیے کہ امن کے حالات انسان کو سنجیدگی سے غور و فکر کرنے پر اس کو ابھارتے ہیں. عزیزوں اور دوستوں، یہاں پر ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم کو کام کرنا ہے تو کچھ اہم موضوعات ہیں جس پر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے. مثال کے طور پر شہری حقوق پر ہم کو گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے کہ شہری حقوق اسلام کس طریقے سے دیتا ہے اس کا ایک ماڈل ہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. عدل و انصاف کا نظام اس ملک کے اندر کیسے قائم ہو سکتا ہے، ہمارے برادران وطن کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہیے. یہاں پر مساوات کا جو نظام بگڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں جتنے ڈپریس کلاس لوگ ہیں، جو شیڈول ٹرائب کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، اس پر ہم کو ایشو بنانا چاہیے، اس پر ہم لوگوں کے سامنے گفتگو کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ اسلام ایک نظام یہ دیتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، اس کے اندر سب کے ساتھ عدل و انصاف ہونا چاہیے. یہ گفتگو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے اور اتحاد پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر اس ملک کے اندر مذہبی آزادی پر گفتگو ہونی چاہیے. یہ چند موضوعات ہیں جس پر اگر ہم اچھی طریقے سے غور کریں گے اور لوگوں کو اس بات کی ڈیبیٹ کے لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر اس بات کا بھی موقع ہوگا کہ لوگ اس بات پر سنجیدگی سے غور کر سکیں. یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت جو دعوت کا کام ہم اس وقت جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں نتائج کیا آ رہے ہیں، جو لوگوں کی جو گفتگو ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں، جو بحثیں ہیں، اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، اس پر ذرا سا سنجیدگی سے ایک مرتبہ ہم کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ تو کہ ہم جذبات میں تو کام کر رہے ہیں لیکن اس کے نتائج کچھ غلط تو نہیں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے اندر اچھائیاں ہیں، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، جس برا سمجھتے ہیں سچ بولنا اچھی چیز ہے، لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، تمہارے مذہب میں بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے. جب اس طرح کی گفتگو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے یہ میسج جاتا ہے کہ سب دین الگ الگ نہیں ہیں بلکہ سب کے اندر اچھائیاں ہیں. ان سارے اچھائیوں کو ملا کر کے اس ملک کا ایک نظام بنایا جا سکتا ہے اور وہ نظام سارے لوگوں کے لیے امن کا نظام ہوگا. یہ وہی بات تھی جس کو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اکبر نے پیش کیا تھا دین الہی کے نام سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سارے لوگوں کو صحیح بتا کر کے ان کے اندر کی اچھی چیزیں نکال کر کے ایک ملغوبہ بنا کر کے اس ملک کے اندر ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ بات غور کرنے کی ہے، کیا ہم دعوت کا یہ کام اس طریقے سے کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ تمام مذاہب صحیح ہیں، ایک تصور یہ ہے. تو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے، آپ کا مذہب صحیح ہے. اس کی مثال تو اس طریقے سے دی جاتی ہے جس طریقے سے ایک زوردار بارش ہو رہی ہے اور بارش کے نتیجے میں بہت سے ندی نالے بہتے ہیں اور سارے ندی نالے کہاں جاتے ہیں؟ سب سمندر میں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہندوازم کے ذریعے سے جنت میں جا رہا ہے، کوئی کرسچینٹی کے ذریعے سے جنت میں جا رہا ہے، کوئی مسلمانوں ہو کر کے جنت میں جا رہا ہے. یہ جو کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. بلکہ یہاں اس بات کو آپ اچھی طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نو وے بٹ اسلام، اسلام کے سوا کوئی اور ایسی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اس اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے زندگی کو انسان اگر اڈاپٹ کرے یا اس کو پہ چلے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات بہت واضح طور پر ان کے سامنے آنے کی ضرورت ہے اور اس کو بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بات یہ پیش کی جا رہی ہے کہ جیو اور جینے دو، کہ تم بھی رہو ہم بھی رہتے، باطل رہے تو کیا ہم کو کیا فرق، ہم کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، آپ وہ کرتے رہیے. تو یہ بھی پالیسی صحیح نہیں. جیو اور جیو کی پالیسی کے مقابلے میں ہم کو یہ بتانا چاہیے کہ جو صحیح ہے اس پر سب لوگوں کو جینا چاہیے، جو غلط ہے سب کو نکال کے پھینکنا چاہیے. تو یہ بات بھی اسلام کی اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. عزیزوں اور دوستوں، اس وقت جو پریکٹیکل ورک ہم کو کرنا ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک بحث ہمارے درمیان اس وقت ابھی بھی چل رہی ہے اور اکثر ایک زمانے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اس پر بہت سے علماء کرام نے، خاص طور پر یوسف القرضاوی نے اس کے اوپر بات لکھی ہے، خود مولانا جلال الدین عمری صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک سوال ہے. ابھی ہم اسی کے اندر چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس موقع پر ہم کو سنجیدگی سے فیصلہ لینا پڑے گا کہ علماء کرام کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہم اس بات سے طے کریں کہ بھئی اس کو اگر دعوت دین کی ضرورت کے تحت لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کیا غیر مسلم کو سلام نہیں کیا جا سکتا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کے سامنے سلام نہیں کیا تھا؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کہ غیر مسلموں کو دعا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس پر بھی ہمارے پر بحث ہے. ارے غیر مسلم ہے اس کو دعا کیوں دے رہے ہیں آپ؟
آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے حق میں دعا کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا کی، ابو طالب کے حق میں دعا کی، جبکہ وہ اسلام قبول نہیں کرے تھے. تو کیوں ہم دعا نہیں کرتے ان کے حق میں؟ تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسے ہیں. تو یہ اس زمانے میں مسئلہ آیا تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کرے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ان سے الگ ہو جائیے، مت بیٹھیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے والد ہیں، ان کا احترام کرو، ان کو بٹھاؤ عزت کے ساتھ میں. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ عزت کی کیفیت نہ ہو، یہ چیز نہ پیش کریں، تو ہم اس ملک کے اندر کام نہیں کر سکتے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے ہمارے درمیان کہ کسی غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب کا جب انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اسلام قبول کر چکے تھے. ابو طالب کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میرے والد کا جو ہے کفر پہ انتقال ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ نہلاؤ دھلاؤ اور ان کو دفناؤ. اس کا حکم دیا آپ نے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جنازوں کے اندر بھی ہم کو شریک ہونا چاہیے. یہی وہ غموں کے موقع ہوتے ہیں جہاں انسان کا دل نرم ہوتا ہے. ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں ایک غیر مسلم کی، میرا دوست تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کے پاس میں نے شرکت کی. جب میں وہاں گیا تو جس وقت اس کو جلا رہے تھے میں سامنے کھڑا تھا، اور جب اس کی کیفیت ہو رہی تھی، اس کے کپڑے جل رہے تھے، فلاں جل رہے تھے، تو زار و خطار میرے اندر رونا آیا. میں بہت رویا اس وقت. تو سب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ رشتہ دار نہیں رو رہے، آپ کیوں رو رہے بھائی، آپ کو کیا پڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت میں نے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے جلا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو جلے گی اس کا تو اندازہ کر سکتے ہیں. کیا اگر تیری ماں زندہ ہوتی تو تجھے جلانے کے لیے تیار ہوتی؟ جب اس سے بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ میری ماں تو میری ماں تو کبھی نہیں چاہتی تھی، پھر تم کیوں جلا رہے ہو اس کو اپنے ہاتھ سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس طرح کے موقعوں پر آپ شرکت کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان چیزوں کے اندر انوالو ہوں گے، تو اس وقت وہ لوگ کو اس طریقے سے بات پر سوچنے پر مجبور کیا جائے گا، اور وہ اسلام پر سنجیدگی سے غور کر سکیں گے. کیا کسی شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کو جلانا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس پر غور و فکر ہوگا. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی انسان فکر کر سکتا ہے. عزیزوں اور دوستوں، کاروباری تعلقات کے سلسلے میں بھی ایک بہت بڑے واٹس ایپ پہ وغیرہ مختلف انداز سے ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، میں اختلاف پہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اس ملک کے اندر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہماری نیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بولے کہ فلاں چیزیں مت خریدیے، فلاں چیزیں مت کریے، فلاں یہودی بناتے ہیں، فلاں لوگ بناتے ہیں، تو لہذا ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کیے جائے اور ہمارے چیزیں ہی ہم پیش کریں. بلکہ ہم کبھی کبھی یہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان کی دکان سے خریدو، غیر مسلم کی دکان سے مت خریدو. آپ سوچئے کہ خریداری ساری جو ہے مسلمانوں کی دکانوں سے کی جائے گی اور غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے جائیں گے. آپ کوئی سنے گا آپ کی بات کو؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے بعد جائیے، اس کے ساتھ خریدی کریے، اس کے ساتھ کاروبار میں حصہ لیجئے، اس کے ساتھ پریکٹیکل ورک کیجئے. جب آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو وہ آپ اسلامی طریقوں کو جتنے آپ اڈاپٹ کرتے چلے جائیں گے، وہ ہوگا انسان کو سوچنے پر مجبور کرے گا. اس لیے کہ آپ تعلقات کو اس طریقے سے بگاڑتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. عزیزوں اور دوستوں، اس وقت جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت اچھے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، ان ذرائع کو ہم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات میں بتاؤں آپ کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے. رابطہ مضبوط کرنے کے معنی کیا ہے؟ رابطے کے بارے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا ہائے ہائے کر کے ہاتھ میں ملا کے نکل جانا. ایک شخص سے اگر 10 سال یا 20 سال بھی اگر اس طرح کا آپ رابطہ رکھیں گے تو رابطے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ماہرین نے اس کا ڈیفینیشن کیا دیا رابطے کا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا جائے کہ وہ آپ کا اور آپ کی تحریک کے مقصد، وہ نسب العین کا تعارف حاصل کر سکے. یہ ہے سب رابطہ. یعنی آپ کسی کے ساتھ دوستی کریں، آپ کسی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کسی کے ساتھ کھائے پیے، تو اتنا کم سے کم اس شخص کو احساس ہونے لگے کہ آپ کس نسب العین پر چلنے والے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کی زندگی کے مسائل کو کس طریقے سے آپ حل کرتے ہیں، کن چیزوں کو آپ رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے سامنے عیاں ہو سکے. یہی وہ چیز تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالات جب پیدا کیے تو امن کے حالات میں جس چیز کو رابطہ بنایا وہ یہی تھا کہ صحابہ اکرام کا جب رابطہ ایسا ہوا
آپ کو معلوم ہے، بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں. مثال کے طور پر قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو ذرا باندھ کے رکھو، ان کی نگرانی کرنا، ان کا خیال رکھنا. ہم ہوتے تو اس کا مفہوم یہ سمجھتے کہ اچھی طریقے سے رسی لے کے زبردست باندھ کے اور رات بھر نگرانی کرتے بیٹھتے کہ یہ آدمی بھاگ نہ جائے. صحابہ کرام نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ ہم روکھا سوکھا کھائیں گے، ہمارے بھائی کو اچھا کھلائیں گے، ہم ایسے ویسے بستر پہ سو جائیں گے، ہمارے بھائی کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مہمان بنایا اس کو اچھے بستر پہ سلائیں گے، اس کی نگرانی کریں گے، اس کا خاص خیال رکھیں گے. اب وہ چور کیا بھاگے، وہ دشمن کیا بھاگے گا آپ سے. تو یہ جو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یہ وعدہ ہے قرآن مجید کا کہ اگر تم برائیوں کو اس نیکی سے دفاع کرو جو احسن ہو، اور اس طریقے سے اگر تم بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت اور دشمنی ہے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ وعدے ہمارے سامنے موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے کام نہ کریں. آخری بات میں اپنے کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ رابطہ فرد اور فرد کے درمیان ہونا چاہیے. وفد کا ایک فرد کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور وفود کا وفود کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. مختلف انداز سے ہم مختلف لیولز پر، مختلف اپنے اپنے سطحوں کے حساب سے، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے اپنی بات کو جو آدمی جس لیول پہ گفتگو کر سکتا ہے اس لیول تک پہنچے اور وہاں پر گفتگو کے موضوع بنائیں اور لوگوں کے درمیان ایک اسلام کے صحیح کانسیپٹ کو پیش کرنے کی کوشش کریں. یہ تمام کام اگر ہم کریں گے تو اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوگا جس کو قرآن مجید نے کہا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا. لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ مِن بَعْدِهِمْ، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین پر تم کو تمکینت عطا کرے گا، تم کو غلبہ عطا کرے گا. یہ غلبے کی خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھنے اور اس صحیح کانسیپٹ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.